غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ جو چیزیں اختیار سے باہر ہوں اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک ایسا اچھا کام کر جاؤ کہ دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دل کو چیر دیتے ہیں۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ مغرور نہیں ہوں، بس دور کر لیا ہے خود کو ایسے لوگوں سے جنہیں میری قدر ہی نہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہیں۔ ہم زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی بات کے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر تو پھر بھی برم رکھ لیتے ہیں، اپنے تو صرف تماشا ہی بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ذرا سوچئے اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصہ سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے
رویے توڑ دیتے ہیں۔ کسی قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، یاد رکھنا۔ بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، کچھ مضامین غمگین ہیں تو کچھ خوشگوار، لیکن جب تک ہم صفحہ نہیں پلٹیں گے، ہم کبھی بھی نہیں جان سکیں گے کہ اگلے صفحے پر کیا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھیں، اس کے ملنے کا مقصد سمجھیں۔ زندگی میں ہر کسی سے چاہت کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا، جو برا ہوگا سبق دے گا۔ یہی زندگی ہے، یہی اس کے اصول ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضرور ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا، آمین۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نہ تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔